ہمیشہ ایک چیز کہا کرتا ہوں کہ کبھی بھی قرآن مجید کو خود سمجھنے کی کوشش مت کیجئے گا۔ نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ جتنے مرضی ذہین ہوں، ہاں یہ ہے گمراہی کی طرف جائیں گے، نئے نئے مسائل نکالیں گے اور یعنی تقریر جھاڑیں گے، آپ مسائل بیان کریں گے، لیکن جو قرآن کی روح ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکیں۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھے ہیں ہر بندے کو مسائل بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسائل وہ انسان بیان کرے جو 10-12 سال مدرسوں میں تعلیم حاصل کر کے آیا ہو، اساتذہ کرام سے پڑھ کر آیا ہو، وہ مسائل بیان کرے۔ اب یہاں یہ سمجھیے گا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بڑا بلند مقام کی طرف ہم نے انہیں اٹھا لیا ہے۔ اب روایات میں پتہ کیا آتا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے؟ پہلے سنا ہے؟ نہیں سنا؟ اب میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اب سنیے۔ 7-8 سال پہلے میں نے یہاں پر سورہ یوسف کا درس دیا، اور سورہ یوسف کے درس میں زلیخا کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ زلیخا یہ ایک فاحشہ عورت تھی، یہ ایک فاحشہ عورت تھی، اور اس کا یوسف علیہ السلام سے نکاح نہیں ہوا ہے۔ تو ایک صاحب آتے تھے، اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، تو وہ مجھ سے الجھ پڑے۔ کس چیز پر الجھے؟ جی میں نے خود پڑھا ہے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ زلیخا کا نکاح وہ یوسف علیہ السلام سے ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا یار آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، ہر لکھی ہوئی چیز وہ مستند نہیں ہوا کرتی ہے۔ اب جس طرح یہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، بلکہ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے اور ظلم کیا ہے کہ 2 نبی ایسے ہیں جنہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور 2 نبی ایسے ہیں جو اب بھی روئے زمین پر زندہ موجود ہیں۔ لکھنے والوں نے تو یہاں تک ظلم کیا ہے۔ اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، اور خضر علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سیدنا الیاس علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور روئے زمین پر ہیں۔ اور آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ اٹھایا گیا۔ اب یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہ چیزیں آپ لوگ پڑھا کر آتے ہیں، غیر مستند چیزیں اور غیر سند یافتہ چیزیں پڑھ کر آتے ہیں، اور یہاں آ کر پھر آپ امام صاحب سے، قاری صاحب سے، عالم صاحب سے جو جانتے ہیں ان چیزوں کو، ان سے آ کر آپ الجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جی ہم نے پڑھا ہے، جی ہم نے پڑھا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، پڑھا ہے، ہم بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن ہر لکھی ہوئی چیز مستند تو نہیں ہوا کرتی نا۔ لکھنے والوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے، اور آپ کو کیا پتا کہ یہ روایتیں یہ کس قسم کی کتابوں کے اندر ہیں، اور یہ کس نے کتابوں کے اندر یہ روایات ڈالی ہیں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ یہ کسے کہا گیا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ؟ یہ کس کو کہا گیا؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے ہمارے حبیب، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو اس دھرتی پر زندہ نہیں رکھا ہے، أَفَإِن مِتَّ، آپ بھی زندہ نہیں رہیں گے، آپ بھی ایک وقت آئے گا اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ کوئی انسان اس روئے زمین پر زندہ نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں نا آب حیات، اور فلاں نے آب حیات پیا، اور خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا، اور وہ ہیں دنیا میں، ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ بس جی یہی تو ان کی خصوصیت ہے کہ ہیں اور نظر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی کوئی یہ چیزیں حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی ہیں۔